انبیاء کا مدد کرنا اور اللہ کے اولیاء کا مدد کرنا یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء اور اللہ کے اولیاء مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس پر قرآن و حدیث شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعی طور پہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے، بقیہ جو ہے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ تحریم ہے، پارہ 28 اور آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ کہ بے شک اللہ مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک لوگ مددگار ہیں، فرمایا اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 6 ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کا رسول مددگار ہیں، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جبرائیل بھی مددگار ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، نیک ایمان والے، وہ بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو جب تک یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے، بقیہ جو انبیاء اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے مددگار ہونا الوہیت نہیں، اگر مددگار ہونا الوہیت ہوتا تو پھر اللہ نے الوہیت تو کسی کو دی ہی نہیں، نہ کسی زمانے میں نہ کسی صدی میں، بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ نے الوہیت کسی کو دی ہی نہیں۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہوتا تو پھر فرشتے بدر میں کیا کرنے گئے؟ اب فرشتوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی نا۔ اللہ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تو فرشتوں نے بھی مدد کی نا، تو پتہ کیا چلا کہ فرشتے مددگار تھے، اللہ نہیں تھے۔ فرشتے حاجت روا بنے، اللہ نہیں تھے۔ فرشتے مشکل کشا بنے، اللہ نہیں تھے۔ تو اللہ چاہتا ہے تو خود مدد فرماتا ہے، چاہتا ہے تو کسی سے کروا دیتا ہے۔ چونکہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات ہی مستحق عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت شرک کہلاتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اسی کو ہی حقیقی مددگار مانا جائے۔